بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس عورت کی خیر دریافت کی تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی عورت اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا، میرا تعلق گوالا خاندان سے ہے، باپ دادا یہی کام کرتے تھے، شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، لیکن چند روز سے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب قیمت مانگی تو انہوں نے بہرحمی سے جواب دیا کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ جب میں نے مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے بددعا دی، جس سے تمام برتن کیڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی میرے گھر آئے اور کہا، گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو سارے جانور مر جائیں گے، چنانچہ مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دکھی ہندو عورت کا ماجرا سن کر کہا کہ تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرے دکھوں کو چھوڑیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس پر حضرت بابا فرید نے اس عورت سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے اور جانور بھی۔ اس پر عورت بولی، آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں، لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کام کیسے آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہاں کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے دکھائی دیے۔ وہ عورت گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثناء میں جادوگر کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اس پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا، زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہے۔ آخر کر جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟
گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب کوئی منتر نہیں چلے گی، کوفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر کفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارتا رہا۔ آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہیں ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، ورنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کا سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔